صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ تربیت انسان کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کائنات میں ہر وہ شے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مقصد وہ بتاتا ہے جس نے اس شے کو بنایا ہے۔ یہ مائک بنا کسی نہ کسی مقصد کے لیے۔ کل میں نے کہا چھوٹا سا ٹیشو پیپر ہے، یہ بھی بغیر مقصد کے نہیں بنا۔ جتنی اشیاء عالم آپ کے ارد گرد ہیں، وہ موبائل ہو، وہ فریج ہو، وہ ٹی وی ہو،
ہر شے بنانے والے نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، اور وہ تا حد آخر کوشش کرتا ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرے۔ ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مارکیٹنگ کی جاتی ہے تاکہ اپنے مقصد کو حاصل کیا جائے۔ اسی طرح خدا کا ایک سب سے بڑا پروڈکٹ جس کا نام ہے انسان، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی مشین، جس مشین نے دنیا میں ہزاروں مشینوں کو بنایا، جس مشین نے دنیا میں آ کر ہزاروں پروڈکٹ کو کریٹ کیا، اور یہ مشین بغیر مقصد کے بنائی گئی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح دنیا والے اپنے پروڈکٹ بنانے کے بعد اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اسی طرح خدا بھی انسان کو بنانے کے بعد اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے، اولیاء کو بھیجتا ہے، ائمہ کو بھیجتا ہے، یہ بتانے کے لیے اس مشین کے بننے کا مقصد کیا تھا۔ غلطی انسان وہاں پہ کرتا ہے جب انسان اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ ہر انسان کے وجود میں خدا نے یہ جستجو رکھی ہے، لیکن انسان غلط راستے پہ کب چلتا ہے؟ جب اپنی ضرورتوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ ٹشو کے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے، آپ اس کو اس چیز میں استعمال کریں گے جس چیز کے لیے بنا نہیں۔ آج بچے کو پتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو ٹشو کھانے کے لیے نہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کوئی بندہ ٹشو کھانا شروع ہو جائے کہ مولانا مجھے بھوک لگی ہے، مطلب آپ کو علم ہے بھوک بھی ہوگی لیکن کبھی آپ ٹشو نہیں کھاؤ گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ کھانے کے مقصد کے لیے نہیں بنا، یہ صفائی کے مقصد کے لیے بنا ہے۔ انسان جب اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے تو متاسفانہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے وجود کو وہاں استعمال کرتا ہے جس مقصد کے لیے بنا نہیں تھا۔ شمر اس لیے نہیں بنا تھا وہ قاتل حسین بنے، یزید اس لیے نہیں بنا تھا وہ قاتل اہل بیت بنے۔ جب انسان مقصد کو سمجھ جاتا ہے پھر انسان وہی کرتا ہے کہ پروردگار عالم اس سے چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مقصد بشر کیا تھا؟ قرآن نے آواز دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تجھے ایک مقصد کے لیے خلق کیا، تو مقصد یہ تھا کہ تو بندگی کرے، تو عبادت کرے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا عبادت سے مراد کیا؟ میں نے کہا سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہم نے دین کو لفظوں میں محدود کر دیا۔ جب لفظ عبادت آتا ہے لفظ اپنے اندر ایک تصور رکھتا ہے۔ لفظ عبادت آیا آپ کے ذہن میں فوراً کیا آیا؟ نماز آ گئی، آپ کے ذہن میں فوراً روزہ آ گیا، آپ کے ذہن میں فوراً زیارت کربلا آ گئی، آپ کے ذہن میں فوراً عمرہ آ گیا۔ حالانکہ تصور بے انتہا غلط تصور ہے۔ عبادت کا مطلب نماز نہیں ہے، نماز اس کے ذیل میں تو ہو سکتی ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اگر خلقت کا مقصد نماز تھا، خلقت کا مقصد روزہ تھا، خلقت کا مقصد حج کرنا تھا، خلقت کا مقصد قرآن کی آیتوں کو یاد کرنا تھا، تو ارے کربلا کے میدان میں آ جاؤ، لشکر حسین میں بھی نماز ہو رہی تھی، لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی تھی۔ اگر مقصد خلقت عبادت تھا اور عبادت کا مطلب حج اور روزہ تھا تو کیا شمر نے حج نہیں کیے؟ تاریخ لکھتی ہے 17 حج کر چکا ہے یہ بدبخت۔ کیا حافظ قرآن علی کے مقابلے میں نہیں آئے؟ کیا قاری قرآن اہل بیت کے مقابلے میں نہیں آئے؟ وہ نمازی بھی تھے، وہ حاجی بھی تھے، وہ تالی قرآن بھی تھے۔ کیونکہ لفظ کا مفہوم اگر میرے ذہن میں غلط آ جائے تو عقیدہ غلط بنتا ہے، اور جب عقیدہ غلط بنتا ہے تو انسان کا عمل بھی غلط بن جاتا ہے۔ آج آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو رشوت بھی لیتے ہیں، حرام خوریاں بھی کرتے ہیں، لیکن جب وقت اذان آتا ہے تو بندہ مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، ماتھے پہ سجدے کے نشان بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فسق و فجور میں بھی مبتلا ہے، کیونکہ اس نے وہی سمجھا کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے، لہذا 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، خمس بھی دیتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، اور اسی خواب و خیال میں ہے کہ میں نے زندگی کے مقصد کو پورا کر دیا۔ ایک طرف اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش ہے، دوسری طرف شیطان کے ساتھ دوستی کرنے کی بھی کوشش ہے۔ مقصد خلقت یہ نہیں تھا کہ تو عبادت کرے، وہ عبادت جو تمہارے ذہن میں ہے۔ معصوم سے پوچھا مولا عبادت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، تجھے اس مقصد کے لیے بنایا تاکہ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اب نماز ہو پر معرفت خدا نہ ہو تو نماز کا فائدہ نہیں۔
بندہ طواف کانے خدا کرے پر معرفت نہ ہو، طواف کا فائدہ نہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ بغیر وضو کے سورہ دن نماز پڑھتا رہے اور عالم خلوص سے بھی نماز پڑھتا رہے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز تب ہوتی ہے جب بندہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ اسی طرح مجلس تب ہے، عبادت تب کہلاتی ہے جب تیرے وجود میں اللہ کی معرفت کا نور ہو۔ اگر یہ معرفت نہیں تمہارے وجود کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ معرفت کیسے ملے گی؟ میں نے کہا ہر بندہ تو مولوی نہیں کہ قرآن سمجھ سکے، حدیث سمجھ سکے۔ یہ تو معاشرے کا المیہ تھا کہ کچھ لوگ مولوی بن گئے، ورنہ اسلام میں مولویت کا کوئی پیشہ نہیں ہے۔ دین میں کہیں پر بھی کوئی ایسا پیشہ نہیں۔ کون سے مدرسے تھے چوتھے امام کے زمانے میں؟ چھٹے امام کے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ چھٹے امام لیکچر دیتے تھے، نائی آتا تھا، کسائی آتا تھا، تاجر آتا تھا، ہر پیشے والا بندہ امام کے لیکچر میں شرکت کرتا تھا اور علم لے کے چلا جاتا تھا۔ کبھی بھی امام نے خاص کوئی فیلڈ نہیں بنائی جسے بولا جائے یہ مولویوں کی فیلڈ ہے جس طرح آج مدرسے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ اس طرح بگڑ چکا، لوگ دین سے اتنا دور جا چکے کہ کچھ لوگوں نے ضرورت سمجھی کہ بھائی ہم اسپیسیفک دین جا کے سیکھیں گے اور لوگوں کو جا کے بتائیں گے۔ ورنہ آج عوام کا اپنے ذہن دیکھا ہوگا، اگر کوئی مولوی نماز نہ پڑھے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ آپ تو مولانا ہیں، آپ بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ جیسے نماز کی آیت اتری ہی مولوی کے لیے ہے، آپ کے لیے جیسے نہیں اتری۔ یعنی آپ تو مولانا ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو یہ ہے، آپ حجاب کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی جو دین پڑھ کے آئے اس کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے تو دین پڑھا ہے۔ بھائی دین سب کے لیے تھا، قرآن کی آیت بچے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ صرف مولوی کے لیے ہے۔ جو نماز مولوی پر واجب ہے وہ عام عوام پر بھی واجب ہے، جو زکوٰۃ مولوی پر واجب ہے وہ عام عوام پر بھی واجب ہے۔ کوئی پیشہ اسلام میں مولویت کا نہیں تھا۔ یہ کیوں منع؟ کیونکہ معاشرہ دین سے اتنا دور ہو چکا۔ ورنہ اگر نظام وہی رہتا جو رسول خدا دے کر گئے تھے، اگر نبی کے جانے کے بعد نظام ولایت کا تسلسل ہوتا، یعنی نبی کے بعد اہل بیت کو دین حکومت کرنے کی اجازت دی جاتی تو پورا معاشرہ کیا ہو جاتا؟ دیندار ہو جاتا۔ یہی انگلیاں اٹھائی جاتی ہے نا کہ بھائی امیر المومنین نے جب حکومت کی تو علی نے اپنی حکومت میں ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی۔ کہتے ہیں کہ یہ نقص علیہ باللہ کہ علی نے کوئی ملک فتح نہیں کیا، علی نے زیادہ مسلمان نہیں بنائے۔ اہل بیت کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ملکوں کو فتح کیا جائے، سرحدوں کو فتح کیا جائے۔ ارے اچھا تم نے فتح کر دیے تو کون سا بڑا تیر مار دیا؟ ایسے مسلمان کس کام کے جو آج بنائے تھے انہوں نے؟ ہاں، سرحدیں بڑھاتے گئے، آج ذلتوں میں مسلمان، آج رشوتوں میں مسلمان، آج فسق و فجور میں مسلمان، جو یہ کہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور اسی دن جس دن پاکستان بنا مجرے کرائے جائیں، ڈانسیں کروائی جائیں، تو اس پاکستان کا پھر فائدہ کیا؟ پھر لا الہ الا اللہ کا فائدہ کیا؟ ایسے مسلمان بنانے تھے تو علی کہتے ہیں اس سے کافر اچھا تھا، کم از کم کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ علی نے کثرت مسلم بنانے کی کوشش نہیں کی، علی کا کام تھا کہ ایمان کی کوالٹی کو بڑھایا جائے۔ علی کوانٹٹی پہ کام نہیں کرتے تھے، علی کوالٹی پہ کام کرتے تھے۔ تم نے ہزاروں بنائے، علی نے ایک سلمان فارسی بنایا۔ مقصد ہی نہیں تھا۔ علی ابن ابی طالب کی جتنی جنگیں ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ مارقین ہو، وہ قاسدین ہو، وہ ناقصین ہو، وہ خوارج کے ساتھ میرے مولا نے جنگیں لڑی۔ علی کہتے تھے ایسا مسلمان ناصور ہے جو اسلام کی شکل کو بدل دے، ایسا مسلمان قابل زار ہے جو اسلام کے حلیے کو بدل دے۔ مولا فرماتے اس مسلمان کو یا سدھارو یا اسے قتل کرو کیونکہ یہ اسلام کے نام کو بدنام کرے گا۔ ارے یزید جیسا مسلمان اگر ہو تو اسلام کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اور حسین جیسا مسلمان ہو، آج اپنی شہادتوں کے بعد بھی ہدایت کا پیغام حسین جاری رکھے بیٹھے ہیں۔ اگر حسین نہ ہوتے یہ مجلس نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے واللہ آپ تصور کریں اگر عالم تشیع سے محرم و سفر کو نکال دو اسلام بچنے کا نام نہیں لیتا۔ جس تیزی سے میڈیا لوگوں کے دین و ایمان و حجاب و عفت و حیا کو تباہ کر رہا ہے، یہ کون ہے جو آج تمہاری عفتوں کو بچا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو آج تمہارے حیا کو بچا رہا ہے؟ یہ حسین کی مجلس ہے، یہ زینب کی فکر
فکر ہے، یہ سجاد کی غیرت ہے جس نے آج تمہارے وجود میں اس جذبے کو بیدار کیا ہے۔ تو اہل بیت کا کام تھا انسان کی انسان سازی کرنا، نہ کہ دنیا میں آ کے دین کو وسیلہ بنا کے اپنی دنیا کو بنایا جائے۔ اہل بیت نے انسان کو انسان بنانا پہچانا۔ اب فرمایا مقصد خلقت کیا تھا؟ یہی کام تھا اہل بیت دنیا کو بتانے آئے کہ انسان کائنات میں ہر شے کا مقصد ہے، تیرا بھی ایک مقصد ہے۔ مولا مقصد انسان کیا ہے؟ فرمایا وہ جن ہو انسان ہو، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے کہ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اب میں نے کہا معرفت کہاں سے ملے گی؟ ہر بندہ تو مدرسے میں نہیں جاتا۔ اگر سسٹم اہل بیت والا چلتا واللہ آج مسلمانوں کی وہ عزت ہوتی دنیا میں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہوتی، کیونکہ علم باب مدینۃ العلم کے پاس تھا۔ جب جاہلوں کو تخت پہ بٹھا دیا، انہیں کیا پتا ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا علم کیا ہوتا ہے۔ اگر علی، اگر حسن ابن علی، اگر حسین ابن علی، اگر اہل بیت جیسے حاکم ہوتے، آج دنیا علم سے مالا مال ہوتی، ترقی سے مالا مال ہوتی، آج ہماری دنیا بھی صحیح ہوتی، ہماری آخرت بھی صحیح ہوتی۔ اکثر کہتے ہیں نا اسلام تو آ گیا لیکن مسلمان نے ترقی کیوں نہیں کی؟ ترقی اس لیے نہیں کی کیونکہ تم نے ان کو مسرت پہ نہیں بٹھایا جنہوں نے تجھے ترقی دلانی تھی۔ تم بہترین بلڈنگ بنا دو، بہترین اسکول بنا دو، لیکن نکمے ٹیچر بٹھاؤ گے تو بچے کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن بلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہو، ٹیچر علی جیسا ہو تو لوگ مالک بن کے ابھرتے ہیں، میں سمیت تمام بن کے ابھرتے ہیں۔ تو اہل بیت نے کہا ٹیچر اچھا رکھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے پوچھو جو صاحبان علم ہے۔ تو جن معاشروں کو عالم لیڈ کرتا ہے وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں، جن معاشروں کو جاہل لیڈ کرتے ہیں وہ معاشرے انحطاط کی طرف جاتے ہیں۔ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ حکمران بھی جاہل تھے، صاحبان اقتدار بھی جاہل تھے۔ جب علم نہ ہو تو بندے کو کیا پتا کہ ملک کیسے چلانا ہے؟ بھائی ایک چار دیواری کے گھر میں بھی اگر حکمت نہ ہو وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اگر امت میں صاحبان حکمت مسلک پہ نہ ہو، اگر یزید جیسے حاکم، بنو عباس جیسے حاکم، عثمانیہ حکومتوں جیسے حاکم بن جائیں گے وہ حکومتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اہل بیت کا کام یہ تھا کہ انسانوں کو ان کی خلقت کے مقصد کو سمجھایا جائے۔ مولا خلقت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا انسان اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اب پھر وہی سوال، آج وہ زمانہ نہیں، ہر بندہ عربی نہیں جانتا، ہر بندہ حدیث نہیں جانتا، ہر بندہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اللہ کی ڈیوٹی تھی، اللہ پر واجب تھا کہ بندے کو بتائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اسباب کو بھی فراہم کرے۔ یعنی اللہ مجھے کہے کہ تیری زندگی کا مقصد یہ ہے اور مجھے روٹ نہ دے، مجھے لائن نہ دے، مجھے راستہ نہ دے، تو قصور میرا نہیں ہے۔ سوال خدا پر ہوگا کہ خدایا تو نے بنایا تو صحیح لیکن مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں علم کہاں سے حاصل کروں؟ مقصد کہاں سے حاصل کروں؟ اگر میں پہاڑوں پہ رہوں تو میرے پاس لائبریری نہیں، اگر میں جنگلوں میں بڑا ہوا میرے پاس کوئی نہیں، میں ہدایت کیسے حاصل کروں؟ پاکستانی معاشرے میں بڑا ہوا، کوئی ویسٹرن معاشرے میں بڑا ہوا، ہدایت کہاں سے حاصل کرے؟ تو مولا فرماتے ہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ذرہ ہے، وفیک عالم الاکبر، تیرے وجود میں اللہ نے کائنات کو سمایا ہوا ہے۔ فرمایا ابتدا یہاں سے کر، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ اب سمجھو کہ یہ بولا جاتا ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا کہتا ہے میں شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں، مطلب میں ادھر ادھر نہیں، میں تیرے وجود کے اندر ہوں۔ اگر خود کو پہچان لے واللہ اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو سب سے بڑی مسٹیک جو انسان کرتا ہے، یا آج کا جوان کر رہا ہے یا آج کی بچی کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ خود کو پہچان نہیں رہی۔ کہ میں نے کہا ویسٹرن مائنڈ سیٹ اور مسلم مائنڈ سیٹ میں فرق ہونا چاہیے۔ جب ویسٹرن مائنڈ سیٹ سے پوچھو کہ دیکھیے آج ویسٹ نے بڑی ترقی کی، یورپ نے بڑی ترقی کی، وہ ترقی کس چیز میں کی؟ اس نے ہر اس چیز میں ترقی کی جو چیز انسان کے بدن کے لیے تھی۔ آج کسی بھی انگریز کو بٹھاؤ، اسے کہو کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسان کیا ہے، وہ کہتا ہے انسان جسٹ باڈی ہے۔ انسان کیا ہے؟ جسم ہے۔ اب اس نے انسان کی حقیقت کسے سمجھا؟ جسم کو سمجھا۔ لہذا صبح سے شام تک محنت کس کے لیے کرنے لگا؟ جسم کے لیے۔ یہ بیوٹی پارلر جسم کے لیے، حسن جسم کے لیے، تزیین بدن جسم کے لیے، فیشن شو جسم کے لیے، کپڑے جسم کے لیے، ورائٹیز جسم کے لیے، سب شے جسم کے لیے، کیونکہ اس نے اپنی حقیقت کسے سمجھا؟ جسم کے لیے۔ یہ لگژری لائف اسٹائل کا تصور کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے۔ اہل بیت کی زندگی میں ایسی چیزیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ان کی خلقت کا مقصد، حیات مقصد کو سمجھ چکے تھے۔ تو بھائی جسم نے، اب یہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں۔ غلطی کیسے کرتے ہیں؟ مثلا ایک مومن کہتے ہیں مولانا میرے
घुटनों में तकलीफ है। हाँ? अब देखिए वो मैं किसे कह रहा है? जिस्म को। कहते हैं मौलाना मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन मौला फरमाते तू कभी बुढ़ा नहीं होता, तेरा जिस्म बुढ़ा हो जाता है। लफ्ज़ मैं आता है ना, हमें फौरन मेरा जहन कहाँ जाता है? बॉडी की तरफ जाता है। मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा जिस्म बुढ़ा हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द है, हालांकि तेरे घुटनों में दर्द नहीं है, तेरी बॉडी के घुटनों में दर्द है। तू बुढ़ा नहीं हो रहा, तेरा जिस्म बुढ़ा हो रहा है। इंसान, हम जब एज भी काउंट करते हैं तो कहां से करते हैं? डेट ऑफ बर्थ। हालांकि वो 9 मंथ जो माँ के पेट में होते हैं वो भी हम माइनस कर देते हैं। जिस दिन शिकम मादर से निकल के हॉस्पिटल के बेड पे आए, उस दिन हम काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन मैं पैदा हुआ। हालांकि मौला फरमाते तू इस दिन पैदा नहीं हुआ, तेरा जिस्म इस दिन दुनिया में आया। हालांकि उसकी भी जो बर्थ है, जिस दिन नुत्फा था वहां से उसकी इब्तदा हो गई थी, लेकिन तू कब पैदा हुआ? तब इमाम ने फरमाया कि 3 चीजें इंसान जान ले, उसकी जिंदगी में सुकून आ जाए। बोला वो कौन सी चीजें हैं? फरमाया पहली चीज मिन आइना फी आइना इला आइना। अगर 3 चीजों का इल्म आ जाए, तेरी जिंदगी में सुकून आ जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए, तुझे सिमत व सेहत मिल जाए, फिर बुढ़ापे में तू परेशान नहीं होगा, तू डिप्रेशन में नहीं जाएगा, फिर मौत के तसव्वुर से तुझे उलझन नहीं होगी। पर मैं 3 चीजों को जान ले। मिन आइना, कहां से आया है? फी आइना, कहां पे रह रहा है? वो इला आइना, और तुझे कहां तक जाना है। ये कंप्लीट तेरी लाइफ का एक सफर है जो तुमने तय करना। बंदे को ये नहीं पता कहां से आया, बस ये पता है कहां पे है। बास को तो ये भी नहीं पता हम कहां पर है। इतना गुम है कि दुनिया की हकीकत को भूल चुका है। इमाम फरमाते तुम मुसाफिर है, कहां से आया? आलम जबरूत से आया। कहां पे आके ठहरा? आलम नासूत में आके ठहरा। यहां के बाद कहां जाएगा? आलम बरज़ख में जाएगा। आलम बरज़ख के बाद कहां जाएगा? क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा, जिसको बोला गया मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना। क़यामत एक दिन, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन एक दिन 50,000 साल के बराबर है। और क़यामत के बाद कहां जाएगा? अबदियत की तरफ जाएगा, यानी हमेशा वाली जिंदगी, जिसे कुरान ने खालिदीन फीहा कहा, या हमेशा जहन्नुम की तरफ या हमेशा जन्नत की तरफ। यानी ये सफर है जो इंसान ने तय करने हैं। तुम्हारी इब्तदा जबरूत से हुई और आके गिरे नासूत में, और नासूत के बाद कहां जाओगे? आलम बरज़ख में, और बरज़ख के बाद क़यामत में, और क़यामत के बाद अबदियत का सफर करोगे। अब जब आपका एम इतना बड़ा हो गया ना, जब आपने सोच लिया मैं सिर्फ दुनिया के लिए नहीं हूं, मुझे बरज़ख का सफर करना है, मुझे क़यामत के दिन जाना है, मुझे अबदियत का सफर करना है। जब आपका एम बड़ा हुआ तो आपका मकसद भी क्या होगा? बड़ा होगा। जब मैंने एम छोटा कर लिया, मसलन एक बच्चे को बोला कि बेटा आपको मैट्रिक तक पढ़ना है, अब उसका एम ही मैट्रिक तक है, वो मेहनत भी उतनी करेगा। लेकिन किसी को बोला नहीं तुझे एमए तक जाना है, किसी को तुम्हें पीएचडी तक जाना है, किसी आलिम को कहा तुझे मुज्तहिद बनना है। जब उसने एम बनाया ना, फिर उसकी मेहनत, उसकी ज़हमत भी उतनी हो जाएगी। अगर मेरा एम सिर्फ दुनिया बना तो मैं सिर्फ दुनिया के लिए मेहनत करता रहूंगा, और दुनिया के जाने के बाद खसर दुनिया वल आखिरह हो जाएगा। लेकिन अगर तेरा एम बड़ा हो गया, तुमने ये सोचा मैं सिर्फ दुनिया में जिंदगी बसर करने के लिए नहीं आया, मुझे बरज़ख भी तय करनी है, मुझे क़यामत भी तय करनी है, और मैं बना अबदियत के लिए हूं। तभी मौला अली से किसी ने कहा कि या अली, अगर आखिरत का 1 घंटा दिया जाए, आखिरत के हजारों घंटे दिए जाए, कि आप दुनिया का 1 घंटा देने के लिए तैयार है? मौला फरमाते क़त्अन व अबदन, अली दुनिया का 1 घंटा देकर आखिरत के 1000 घंटे नहीं देगा। तो मौला अली क्यों? फरमाया ये दुनिया का 1 घंटा है जो आखिरत के 1000 घंटों को बनाता है। दुनिया महदूद है, लेकिन लामहदूद आलम को खल्क करती है। ये कमाल है दुनिया है तो महदूद 60-70 ईयर्स की दुनिया, लेकिन ये 60-70 ईयर्स की दुनिया 70 बिलियन आवर्स को क्रिएट करती है। अब वो 70 बिलियन डेज या आवर्स या जहन्नुम के हैं या जन्नत के हैं, क्रिएट तू करता है। अब मौला अली से एक सवाल किया गया कि मौला तवाज़ुन बताइए कि मिन अय्न फी अय्न इला अय्न। जब खुद को पहचानोगे ना कि तुम्हारी हकीकत, कल मैंने इशारा दिया कि अंग्रेज ने अपनी हकीकत किसे समझा? जिस्म को समझा। 2 कानून हैं, तागूत, निजाम तागूत और निजाम विलायत। निजाम तागूत भी कानून बनाता है, लेकिन उसके सारे कवानीन फैसिलिटेट करते हैं किसको? बॉडी को। और निजाम विलायत या निजाम इलाही भी कानून बनाता है, लेकिन वो सारे कवानीन फैसिलिटेट करते हैं किसको? रूह को। इलाही कानून में जिस्म तकलीफ में है, रूह मजे में है।
نظام طاغوت کے قوانین میں جسم مزے میں ہے پر روح تکلیف میں ہے. یہ جسم کو مزہ دیتے ہیں، روح کو قیدی بناتے ہیں. اللہ جسم کو تکلیف دیتا ہے، روح کو آزادی عطا کرتا ہے. کیونکہ جسم بنا ہی بشر کی خدمت کے لیے. جسم تیرا خادم ہے، جسم تیرا نوکر ہے. اس جسم کو آقا نہ بنا. نماز تبھی واجب کی تاکہ جسم کو ادب کرے. روزہ ادب کے لیے ہے تاکہ اسے پتا چلے کہیں پہ کھانا ہے کہیں پہ نہیں کھانا، کہیں پہ رکنا ہے کہیں پہ چلنا ہے. زبان کو ادب کر کہ کہاں بات کرے کہاں بات نہ کرے. باپ کے سامنے ادب، ماں کے سامنے ادب، بڑے کے سامنے ادب. اگر یہ ہرزہ ہو گئی، ہر جگہ بولنے کی عادت ہو گئی تو لہٰذا تم نے جسم کو آسائشی بنا دیا کہ تمہارے روح کو تباہ و برباد کر دے گی. ہر لفظ جو زبان سے ادا ہوتا ہے وہ روح پہ اثر ڈالتا ہے. ہر نظر جو کسی پہ جاتی ہے وہ روح پہ اثر ڈالتی ہے. ہر آواز جو کانوں میں جاتی ہے وہ روح پہ اثر ڈالتی ہے. آیت اللہ خانساری کے بعد ایک نجار گیا جو لکڑی کا کام کرتا تھا. تو قبلہ مجھے نصیحت کریے. کہ کیا کام کرتے ہو؟ کہ لکڑی کا کام کرتا ہوں، لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو بناتا ہوں، کھڑکیوں کو بناتا ہوں. کہ میری ایک ہی نصیحت ہے، اپنے وجود کی کھڑکیوں کو شیطان کے لیے بند کر دے. یہ آنکھیں کھڑکی ہیں، یہ کان کھڑکی ہیں. کس پہ اثر ڈالتی ہیں؟ روح پہ اثر ڈالتی ہیں. کل میں نے تھوڑی آپ کو اشارے دیے. میں نے 4 سال پہلے یہ باتیں کی تھیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے مولانا پاکستانی معاشرہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ یہ بیماریاں نہیں ہیں، آپ اس کا ذکر یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ویسٹرن معاشرے کی باتیں ہیں. میں نے کہا ہے کہ دنیا ایک ولیج بن چکی ہے. آپ کو پتا ہوگا FATF کا نام سب نے سنا ہے. پاکستان کبھی گرے میں جا رہا تھا، کبھی بلیک میں جا رہا تھا. کہ رنگ انہوں نے بنائے ہوئے تھے. ایران کو تو انہوں نے بالکل اس میں ڈال دیا. یہ ہے کیا کہ اس ملک کو گرے لسٹ میں ڈال دو. میں نے کہا آج تک یہ ہمارے امام بارگاہوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ بھائی قوم کو بتاؤ تو صحیح. کہ بولا جاتا ہے انہوں نے 27 شرائط رکھی اور پاکستان نے تو ایکسٹراآرڈنری شرائط کو پورا کر دیا. وہ شرائط تھی کون سی؟ کسی کو نہیں پتا. ہمیں بس اخبار میں سنایا جاتا ہے 27 شرطیں پورے کر دی، 28 شرطیں پوری کر دی. میں نے کئی مومنین کو کہا پریڈ کرواؤ، اردو میں جوانوں کو بتاؤ کہ تمہارے حکمرانوں کے سامنے کون سی شرطیں رکھی گئی. یہ شرطیں ایران کے لیے بھی انہوں نے رکھی. جن شرائط میں یہ شرط بھی ہے کہ مرد کو مرد سے شادی کرنے دی جائے، عورت کو عورت سے شادی کرنے دی جائے. آج آپ کو سننے میں آ رہا ہے قانون پاس ہو گیا. انہوں نے بھی کہا کر دیں کہ ہماری قوم میں تو یہ عادت ہی نہیں ہے، چھپے چھپے کاغذی کارروائی میں پاس ہو جائے گا. اور شرائط پیش کر دی، بھائی ہم نے قومی اسمبلی مثلاً بل کو پاس کر دیا، سود کی اجازت دی جائے گی. یعنی وہ سارے قوانین، شہادت کا جذبہ ختم کر دیا جائے گا. تمہارے کسی بھی سلیبس میں یہ قصہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے پاکستان کا شہید بھٹی تھا، مختلف شہداء بچپن میں ہمیں پڑھائے جاتے تھے، انہوں نے ملک کے لیے جان کو قربان کیا. کہ کسی بھی شہید کا قصہ تمہاری کتابوں میں نہیں ہونا چاہیے. بچوں کی کسی بھی کتاب میں شہید کی پکچر بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ پاکستانی شہید ہی کیوں نہ ہو، اس کی پکچر نہیں ہونی چاہیے. اسلام کا کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں بیان کرو گے جس میں شہادت کا جذبہ ہو. یعنی بچپن سے بچوں کو شہادت کا درس نہ سکھاؤ. اور انہوں نے شہید کو بول دیا ٹیررسٹ. یعنی تم بچوں کو بچپن سے بتاتے ہو، شہادت کا جذبہ دیتے ہو کہ تم بچوں کو ٹیررسٹ بنا رہے ہو. یعنی جیسے جوان ہو اپنی جان کو قربان کرے. کیا مطلب؟ وہ قصے سناؤ جس سے بچوں کے دل میں کیا پیدا ہو؟ خوف پیدا ہو. یا آپ آکسفورڈ اور اس کا جو سلیبس اٹھائیں گے اس میں اللہ جان لکھا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتا لیکن سائیکولوجیکلی آپ کے بچوں کو ڈرپوک بنایا جاتا ہے. مثلا ایک بک ہم دیکھ رہے تھے، آکسفورڈ کی بک تھی، بچے کو بتایا جا رہا تھا، انگلش میں لکھا ہوا تھا جو ریچھ ہے اوپر سے نیچے گر رہا ہے، ہاں فال ڈاؤن کر رہا ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے. تو ایک سائیکٹرسٹ اس نے کہا یہ کیوں بچے کو بتایا جا رہا ہے؟ ریچھ بول دیتے، ریچھ یہاں سے وہاں جمپ مار رہا ہے، اتنا بڑا ریچھ اتنی لمبائی سے نیچے گر رہا ہے. کہ یہ بچپن سے بچے کو کیا بناتے ہیں؟ ڈرپوک بناتے ہیں. جب یہ دیکھے گا ریچھ گر رہا ہے بچہ اسے کیا کرے گا؟ ڈرے گا. ڈاکٹر سوئی لگا رہا ہے. بچپن سے بچے کے دل میں کس کا خوف پیدا ہو جائے؟ ڈاکٹر کا خوف پیدا ہو جائے. یہ بچے کو ڈرپوک بنا کے بڑا کرنا چاہتے ہیں. لیکن مکتب اہل بیت کی تربیت میں کیا ہے کہ بچے کو کیا بناؤ؟ بہادر بناؤ. کربلا کس چیز کا درس ہے؟ بہادری کا درس ہے نا. 13 سال کا قاسم ہے، موت کا تصور اتنا ظاہر ہے. جب پوچھا گیا قاسم کیف عندک الموت، کہ چچا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. یہ تصورات جو کربلا کے ہیں، یہ تو اللہ کا شکر کرو مجلس حسین ابن علی ہے. یہ تو شہادت کا درس ہم اپنی مجلسوں میں دیتے ہیں کہ بچوں کے دلوں میں بہادری کا جذبہ بڑھتا ہے. ورنہ ہم نے تو ان کے سامنے سب چیزیں سائن کر لیں.
فرمایا جب تک ان قوانین کو نہیں مانو گے تم تجارت نہیں کر پاؤ گے. میں نے کہا آخری زمانے میں دجالی سسٹم یہی ہے کہ دجال تمہارے معاش کو یعنی اکنومک کے ذریعے تمہارے ایمان کو خریدے گا. کہے گا یا معاش سنبھالو یا معاش سنبھالو. اب جو معاش کے پیچھے جائیں گے ظاہر معاش کا نقصان تو ہوگا، فرمایا تمہارا کھانا بند کر دے گا. کہ فرمایا آخری زمانے میں رسول خدا کی پیشن گوئی کہ لوگوں قبلتہم نساؤہم، لوگوں کا قبلہ عورتیں بن جائیں، دینہم دنانیرہم، لوگوں کا دین دینار بن جائے گا، پیسہ بن جائے گا. پہلے میں ڈیسیژن لیتا تھا کہ آخرت کو نقصان ہے چھوڑ دو، اب ڈیسیژن یہ ہوگا مال کا فائدہ ہے دین کو چھوڑ دو. ہاں ہمتہم، ان کی ہمتیں کیا ہیں؟ بطونہم، پیٹ ہمت بن جائے گا، یعنی پیٹ کے لیے سب کچھ کرے گا. دین پیسہ بن جائے گا، قبلہ عورتیں بن جائیں گی، یعنی معاشرے کو لیڈ کون کرے گی؟ عورتیں کریں گی. فحاشت کے ذریعے جوانوں کو گمراہ کیا جائے گا عورتوں کے ذریعے. سب سے بڑا ہتھیار دشمن کا آخری زمانے میں کیا ہے؟ عورت بن جاتی ہے. اور سب سے زیادہ دشمن نے جس چیز کو استعمال کیا معاشرے میں نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے، عورت کو تباہ کرنے کے لیے. امام زمانہ کی دعا پڑھو، امام نے عورتوں کے لیے ایک دعا کی نا، وہ کون سی دعا ہے؟ وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، اے خدا عورتوں کو عفت عطا کر، حیا عطا کر. کوئی اور دعا مولا نے عورتوں کے لیے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آخری زمانے میں عفتوں پہ حملہ کیا جائے گا، حیا پہ حملہ کیا جائے گا. جب پتہ نہ ہو جوانوں کی غیرت ختم ہو جائے گی، اتنا حرام کھلایا جائے گا، شوہر کو بیوی کی بدحجابی پہ غیرت نہیں آئے گی، بھائی کو اپنی بہن کی بدحجابی پہ غیرت نہیں آئے گی. ایسے چلے گا، اس کے لیے مسئلہ نہیں. اور حسین کی مجلس میں آئے گا، سیدہ زینب کے مسائل پہ روئے گا، بی بی زینب بھی کہیں گی نا تو میری چادر پہ رو رہا ہے، تیرے اختیار میں تھا تو نے بہن کو چادر نہیں پہنائی، تیرے اختیار میں تھا تو نے بیوی کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا. کس قدر اہل بیت کی سخت روایات ہے. فرمایا جس میں غیرت نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں، جس عورت میں حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. یہ حیا اور غیرت کیوں ختم ہوتی ہے؟ کیونکہ آخری زمانے میں قبلہ کیا بن جائے گا؟ دین کیا بن جائے گا؟ دینار بن جائے گا. اور کون کرے گا؟ یہ دجال. اس قدر تمہارے سسٹم کو جکڑ لے گا تم اس سسٹم سے باہر نہیں نکل پاؤ گے. وہ شرائط رکھے گا، اگر شرط نہیں مانو گے ایکسپورٹ امپورٹ بند ہو جائے گا. ایران کا کیا حال ہوا؟ پورے سینکشن جتنے لگائے وہ قوم اپنی قوم سے باغی ہو گئی، جوان پریشانی میں آ گئے، وہاں پہ غربت اتنی ایران میں بڑھ گئی. یہ تو ان کے بزرگوں کو سلام ہے، انہوں نے ابھی تک اس چیز کو کنٹرول کیا ہے. 10% سینکشن لگے رشیا پر. اگر ایران کے مطابق 80% سینکشن رشیا پہ لگتے، رشیا بھی سروائیو نہیں کر پاتا. یہ تو اس قوم کی ہمت ہے، انہوں نے اتنی سروائیول کیا ہے. یہ ساری باتیں حدیثوں میں آئی ہیں کہ آخری زمانے میں آج جوان اکنومک کی خاطر، آج معاش کی خاطر کئی لوگ اپنے دین کو تباہ کر رہے ہیں. کئی ہمارے نوجوان یہاں سے یورپ چلے گئے، کئی ہماری بچیاں ویسٹرن ورلڈ میں چلی گئیں. واللہ وہاں پہ نسلیں نہیں سدھرتی، وہاں پہ نسلیں نہیں بچتی، وہاں پہ تباہی چلی جاتی ہے. 14 سال تک آپ کا بچہ وہاں پہ قرآن بھی سیکھے گا، حدیث بھی سیکھے گا، لیکن آفٹر 14 جو بچے یو ایس میں، کینیڈا میں، یورپ میں، یو کے میں رہتے ہیں، 14 سال کے بعد اکثروں کی نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سسٹم ایسا ہے. آپ سسٹم سے، سسٹم از مور دین پاورفل دین پرسن. سسٹم افراد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تبھی علماء فرماتے ہیں سسٹم کو مضبوط کیا کرو. آج ہم نے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. اس پہ میں کل کی مجلس میں گفتگو کروں گا. آج ہماری شیعت کی قوم میں جو المیہ ہے وہ سسٹم کا المیہ ہے. جب تک آپ سسٹم کو مضبوط نہیں کرو گے، مجلس حسین ایک سسٹم ہے، اسکول ایک سسٹم ہے، فکر اہل بیت ایک سسٹم ہے. انہوں نے سسٹم بنایا. ہالینڈ کا ایک مومنٹ تھا، کہنے لگا مولانا، انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ اتنے مسلمان ہمارے ملکوں میں آ رہے ہیں، کما رہے ہیں، وہ سارے پیسے کہاں بھیج رہے ہیں؟ پاکستان بھیج رہے ہیں. ان کو نیشنلٹی دینے کا کیا فائدہ؟ کہ گھبراؤ نہیں، یہ سارے بھیج دیں، لیکن ان کے بچوں کی تربیت ہماری زمینوں میں ہو رہی ہے. یہی باپ کے مرنے کے بعد وہ سب کچھ بیچ کے کہاں لائیں گے؟ ان ملکوں میں واپس لا دیں گے. کیونکہ جو بچہ وہاں بڑا ہوتا ہے وہ کبھی پاکستان میں سروائیو نہیں کر پائے گا. اس قدر سے لگژرینس کی عادت ہو جاتی ہے، اس قدر سے آسائش کی عادت ہو جاتی ہے، وہاں کا ہیلتھ سسٹم، وہاں کا امن و امان کی عادت ہو جاتی ہے. تو صرف میں نے امن و امان کو نہیں ڈھونڈنا، میں نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، میں نے حیا کو بچانا ہے. جو آنکھ صبح سے شام تک بے حیائی دیکھے وہاں کیسے بچ سکتی ہے؟ اس وجود میں حیا کیسے آ سکتا ہے؟ جو بچی صبح سے شام تک عریانی کو دیکھے گی اس کے وجود میں تصور حیا کیسے بنے گا؟ جو صبح سے
شام تک زانی اور شرابیوں کے ساتھ رہے، جس کے ہمسائے میں شرابی ہو، جس کے ہمسائے میں زانی ہو، جس کے سیٹرڈے اور سنڈے نائٹ میں صرف قلم و شراب ہو، بندہ جو دیکھے گا اس کے وجود میں ایمان قطعاً نہیں بچ سکتا۔ اہل بیت فرماتے ہیں دانا صرف مهم نہیں ہے، اگر قیمتی ترین آپ کو دانا دیا جائے، وہ سیب کا دانا ہو، وہ آم کا دانا ہو، وہ کسی بھی بہترین فروٹ کا دانا ہو۔ اب آم کی گٹھلی آم وہاں بنتی ہے جہاں آم والی زمین ہو، اگر اس گٹھلی کو اٹھا کے کینیڈا کی زمین میں ڈالو گے آم نہیں بنے گا، کیونکہ اس زمین کے لیے ویسی گرمی بھی ہو، ویسی توانائی بھی ہو، ویسا انوائرمنٹ بھی ہو۔ تو ہم سب کے وجود میں الہی دانا تو موجود ہے، ولایت کا دانا تو موجود ہے، شریعت کا دانا تو موجود ہے، علی بن ابی طالب کی محبت کے دانے تو موجود ہیں، لیکن یہ دانے ہر زمین میں ایمان کے درخت میں بدلتے نہیں ہے۔ یہ دانا ہر زمین میں سلمان نہیں بنتا، یہ دانا ہر زمین میں مالک اشتر نہیں بنتا، یہ دانا ہر زمین میں فضہ نہیں بنتا۔ یہ دانا وہاں فضہ بنتا ہے جہاں علی کے گھر جیسا ماحول ہو، جہاں علی والی تربیت ہو، جہاں علی والا ماحول ہو، تب یہ دانے جا کے ایمان کے درخت بنتے ہیں۔ تو واللہ تربیت اتنی آسان نہیں ہے کہ میں ہر جگہ جاؤں اور وہاں پہ یہ سوچوں مومن بن جاؤں گا۔ تو دشمن نے ایک ایسا سسٹم بنایا جس سسٹم کے ذریعے تمہاری نسلوں کو تباہ کیا جائے، تمہارے ایمان کو تباہ کیا جائے۔ بہترین برین آپ کے ملکوں سے اٹھاتے ہیں، ان کو نوکر بنا کے نچوڑ کے اپنے ملکوں کو ترقی دیتے ہیں، اور یہ دنیا تو کما لیتا ہے۔ اس نے 20-25 کروڑ کا گھر تو بنا لیا، گاڑی تو بنا لی، لیکن اس نے اپنی نسلوں کو تباہ کر دیا۔ تبھی اہل بیت نے فرمایا من احیاھا فکأنما ہی الناس جمیعا۔ قرآن اور اہل بیت کے بعد سب سے بڑی امانت جو خدا نے تجھے دی ہے وہ تمہارے اولاد کی امانت ہے۔ اولاد کی امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا، ان کی تربیت میں کبھی غفلت نہ کرنا، کیونکہ اگر نسل بناؤ گے مرنے کے بعد فائدہ تجھے ملے گا، لیکن اگر نسل بگاڑو گے مرنے کے بعد نقصان تجھے ملے گا۔ تبھی فرمایا وہ چند جگہ جہاں پہ ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ جگہ وہ ہے جہاں پہ تجھے 80% بھی یقین ہو جائے کہ میری نسلیں وہاں تباہ ہو جائیں گی، اس ملک میں اس ماحول میں رہنا تیرے اوپر حرام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ شاید کوئی کہے کہ مولانا علم کا دشمن ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے بچوں کو پڑھانے نہ بھیجو، پڑھانے بھیجو۔ منع نہیں کرتے معصومین کہ علم جہاں بھی ہے حصول علم کے لیے بچہ امریکہ پڑھنے چلا جائے، یو کے پڑھنے چلا جائے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن تربیت دے کر بھیجو۔ بغیر تربیت کے بچے کو بھیجو گے پھر واپس نہیں آئے گا۔ یہ نیت کرو بیٹا آپ جا کے پڑھو، لیکن اگر خدمت اپنے ملک میں کرو۔ کوئی کہے مولانا یہاں فائنینشیل کرائسس ہیں، کوئی بات نہیں، وہاں جا کے کماؤ، پیسے کمانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی نسلوں کو وہاں نہ رکھو۔ کئی لوگ ہیں جو وہاں کماتے ہیں، بچے ان کے پاکستان میں رہتے ہیں، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، پاکستان کتنا بھی برا ہو، لیکن کم از کم یہاں تیرے گھر میں تیری چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی۔ یہاں بچہ برائی کرے کان کی کھچائی بھی کر سکتے ہو، بیوی بدحجابی کرے یا غلط کام کرے اس پہ سختی بھی کر سکتے ہو، لیکن وہاں یہ ماحول نہیں ہے۔ وہاں بیویاں کمپلین کر دیتی ہیں کہ شوہر نے میرے ساتھ زبردستی کی یا میرے اوپر ہاتھ اس نے بلند کیا۔ تو قانون یہ کہتا ہے کہ 21 مائل تک تو بیوی کے گھر کے قریب نہیں جا سکتا، خرچہ بھی دے گا۔ المیہ یہ تھا کہ ایک مومن کہہ رہا میری بیوی، مولانا رو رہا تھا، میری بیوی ساتھ کے گھر میں کالا مسیحی کرسچن اس کے گھر میں چلی گئی بغیر طلاق کے۔ کس کو شکایت کرے گا، کس کو بتائے گا؟ ایک مرتبہ آپ خود کو گناہ سے روکتے ہو اللہ کے خوف کی وجہ سے، ایک وجہ آپ گناہ نہیں کرتے ہو سوسائٹی کی وجہ سے، اللہ کا خوف نہیں، سوسائٹی آپ کو روکتی ہے۔ مثلا اسی روڈ پہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، بندہ کتنا بھی گندا ہو، چھپ چھپ کے نشہ بھی کرے، شراب بھی پیے، لیکن عوام کے سامنے کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا، خوف خدا کی وجہ سے نہیں، سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے۔ مسلم معاشرہ کئی گناہوں سے تجھے بچاتا ہے، کیونکہ مسلم معاشرے کے اپنے اقدار ہوتے ہیں۔ یا کتنا بھی ماحول برا ہو لیکن کوئی عورت برہنہ ہو کر نہیں چلے گی،
सोसाइटी का प्रेशर आएगा, सोशल शॉक आएगा उसके ऊपर, कभी गुनाह नहीं करेगी। लेकिन वहां सोसाइटी सपोर्ट करती है कि आप गुनाह करो, वह कानून सपोर्ट करता है। बच्चे 15 साल के हो तो उन्हें बताया जाता है भाई बाप की नहीं चलेगी, माँ की नहीं चलेगी, जो तुझे पसंद है। पंजाब का एक मोमिन शिया नहीं था, किसी और मकतब से उसका ताल्लुक था। जब उससे मिलने गए कि माशाल्लाह आपकी इतनी बड़ी दुकानें, आपने इतने बड़े घर बना दिए, रोने लगा, फौरन रोने लगा कि यहाँ की चमक और धमक को न देख, मेरा वजूद जितना अंदर बेसुकून है, ये मुझसे पूछ। कहा हुआ क्या है? कि एक ही बेटी अल्लाह ने दी थी। हाँ, एक दिन मुझे उसके कमरे से कुछ आवाजें आई, जब मैं गया तो एक लड़का उसके कमरे में था। गैरत थी, मैं पाकिस्तानी था। जब उस लड़के को मैंने थप्पड़ मारी, बेटी ने पुलिस को फोन किया, मुझे मेरे घर से धक्के मार के निकाल दिया। कि यहां गैरत मर जाती है, हया मर जाता है, क्योंकि सिस्टम सपोर्ट करता है। कम अज कम आपका मुल्क कैसा भी, आपके घर में आपकी विलायत चलती है, बेटे पर बाप की विलायत है, बीवी पर शोहर की विलायत है। इस विलायत में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। हाँ, मुल्क के हुक्मरान बड़े गंदे हैं, टीवी पर गंदी चीजें चलाएं, गंदे ड्रामे चलाएं, मुजरे करवाएं, शोज करवाएं, लेकिन आपके घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता। आप अपने घर में अपनी हुकूमत चलाते हैं, वहां आपके घर में आपकी हुकूमत नहीं है। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी इतना सख्त माहौल बंदा बच्चों के लिए बनाए, कई बच्चे भी हेजिटेट हो जाते हैं कि हिजाब पे इतनी सख्ती क्यों। यानी फिक्र है अहले बैत का मिनिमम आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमें पता नहीं कि असल दौलत क्या है, हमें पता नहीं असल तुम्हारा सोना क्या है, असल तुम्हारी कीमत और दौलत। अहले बैत फरमाते तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी औलादें हैं। तुम करोड़ों बना लो लेकिन तेरा बच्चा राह हिदायत से हट गया, तुम लाखों कमा लो लेकिन तुम्हारी बेटी 16-17 साल के बाद हिजाब न करे, किसी गैर मुस्लिम से जाके शादी कर दे, फिर रहा क्या तुम्हारे पास? माले दुनिया ना, गैरत तो गई, हया तो गया, फिर क्या लेकर जाओगे अल्लाह के दरबार में? अल्लाह की आवाज आती है, मोमिन, जब तू खुद को नहीं पहचानेगा ना, जब हमने अपनी जरूरत सिर्फ बॉडी को समझा, अब मैंने समझा मैं जिस्म हूं, इस जिस्म की आसाइश के लिए मैं दुनिया के हर कोने में जाने के लिए तैयार। हजारों हमारे नौजवान, हमारी नस्लें दरियाओं में डूब के मर गई, कुछ तुर्की के बॉर्डर्स पे मर गए। क्यों? क्या सोच के गए थे? दुनिया के पीछे, माले दुनिया के पीछे, कि दुनिया बेहतर बनेगी, दुनिया बेहतर बनेगी। एक सेकंड के लिए नहीं सोचा, अगर जाते में मर गया, इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं, खुदकुशी है, हराम है, सीधा जहन्नुम में बंदा चला जाता है। इस मौत को आप कौन सा नाम देंगे जिसे जो रिस्क लेकर जा रहा है? किसी ने कहा बोला ना पाकिस्तान में मर रहे, मैंने कहा यहां मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, वो कौन सी मौत है जिसकी मौत में तू मर गया? यहाँ अली के नाम पे तुझे मारा गया, वहां तो किस नाम पे मरा? माल दुनिया की खातिर इंसान खुद को तबाह करता है क्योंकि अपनी मारिफत नहीं है। ये इसी चीज से इंस्पायर होता है, उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास नहीं है। अब उसी तकोदो में, उस बड़े घर के पीछे, बड़ी गाड़ी के पीछे अपने ईमान को तबाह बर्बाद करता है। लोगों की सोचें बदल चुकी हैं। किसी से पूछो आपका बेटा क्या करता है, बड़े फख्र से कहते मौलाना मेरा बेटा डॉक्टर है। आपका बेटा, वो भी नाश करके कहते मौलाना मेरा बेटा इंजीनियर है। दूसरे मोमेंट से पूछा आपका बेटा, शर्म के बारे मौलाना मेरा बेटा रेडी लगाता है। कि तुझे शर्म क्यों आ रही है? तेरा बेटा रेडी लगा रहा है, और तू किस बात पे फख्र कर रहा है? तेरा बेटा डॉक्टर है, तेरा बेटा इंजीनियर है। ये सोच अहले बैत की सोच नहीं है। अगर रेडी लगाना ऐब होता तो अली कभी मैं समेत तम्मार की रेडी पे ना आते। ये जवानों के जहन में सोच होनी, कोई भी शोबा काबिल ऐब नहीं है। इस कंपटीशन में न जाओ कि फला डॉक्टर है, फला इंजीनियर है, जो सलाहियत है वो बनो। पैसा है, माल है, दौलत है, अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, करो। ये नहीं कि घर में निकम्मे बैठ जाओ। डिग्रियां लेकर जवान घर में बैठे हुए हैं, नौकरी की तलाश में नहीं जाते। क्यों? तो जब तक 1 लाख वाली नहीं मिलेगी नहीं करूंगा, 2 लाख वाली नहीं मिलेगी नहीं करूंगा। ये सोच तागूती सोच है, अहले बैत की सोच नहीं है। अली को जो काम मिला, यहूदी के बाप में भी काम मिला, अली में भी तालिब ने किया। बोलो फरमाते मेहनत करना तेरा काम, रेडी लगाना, मोची का काम करना, नाई बनना, बिजनेस करना, कोई शोबा ऐब नहीं है। अली बस इसी पे फख्र करते थे, मैं सब रेडी लगाता है लेकिन हलाल कमा कर अपने सुफरे पे लाता है। मौला इस पे फख्र करते हैं। मोची था बूढ़ा, लेकिन कहते हफ्ते में 2 मरतबा हुज्जत खुदा मेरी दुकान पे आते थे। मोची था,
لوگوں کے جوتیاں سیتا تھا. فکر بدلو گے نا زندگی میں سکون آ جائے گا. تو جسم نہیں ہے، تو ہر وہ کام کر جس سے روح کو فائدہ ہو. جسم لمیٹڈ چیزوں میں فل ہو جاتا ہے. 2 روٹیاں غریب بھی کھائے، 2 روٹیاں امیر بھی کھائے، پیٹ بھر جاتا ہے. 2 لباس تجھے چاہیے جو بدن پہ پہنو. یہ جو کمپٹیشن، یہ حسرتوں کا بازار، یہ آرزوؤں کا بازار، یہ بڑے بڑے بلڈنگز کے اندر لوگوں کی خواہشوں کو جنم دینا، یہی تو شیطان کا کام ہے نا. اتنی خواہشات کو جنم دیتا ہے کہ لوگ حرص میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. بھول جاتا ہے تو ان کو جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، تو اپنی روح کو ترقی دینے کے لیے آیا. ہاں مال بنا، عزت بنا، کمانا اہل بیت عیب نہیں ہے، لیکن ہدف زندگی یہ نہ بنا کما بھی رہا ہے تو کیوں کما رہا ہے، زیادہ مال بھی جمع کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اس کا بھی تو کوئی ہدف ہونا چاہیے. اب انبار تو مال کے لگاتا جا رہا. الذی جمع مالہ وعددہ، قرآن کہتا ہے لعنت ہے میری ان پر جنہوں نے مال جمع کیا اور تعدد میں تعدد، یعنی 1 گھر 2 گھر 3 گھر 4 گھر یہ قائم بن گیا. علی بن ابی طالب 1 ہفتے میں تاریخ لکھتی ہے 20,000 دینار راہ خدا میں دیتے تھے 1 ہفتے میں. مولا کا خزانچی تھا، اس نے کہا یا علی تھوڑا دھیمے دھیرے، ایسا نہ ہو سارا ختم ہو جائے. امام نے کہا اللہ تجھ جیسے خزانچیوں کو پیدا ہی نہ کرے. کہا یا علی بددعا کیوں دے رہے ہیں، میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تیری سوچ میں اور علی کی سوچ میں تو یہی فرق ہے. تو سمجھ رہا ہے علی دے رہا ہے تو علی کا کچھ کم ہو رہا ہے. کم میں دے رہا ہوں اپنی آخرت کے لیے. میری یہ سوچ ہی نہیں ہے میں دوں گا تو مال کم ہو. علی کتنے سال دنیا میں رہے گا، جتنا میرے لیے ہے اتنا علی لے رہا ہے، باقی علی دے رہا ہے. یہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ میں مال اپنے آپ سے جدا کر رہا ہوں. عالم برزخ کا تصور ہے، میں اپنی برزخ بنا رہا ہوں. کل میں نے آیت پڑھی نا، من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہاں پہ خوش وہ رہے گا جس کا وزن وہاں بھاری ہوگا. قذافی جب امریکہ جاتا تھا کتنا وزن لے کے جاتا تھا. بن سلمان پتہ نہیں مر گیا زندہ ہے مجھے اس کا پتہ ہی نہیں. جب یہ گیا ملیشیا تو پتہ نہیں کتنے ٹن جہاز کے وزن، جس میں پیٹ، اس کے گھوڑے، پتہ نہیں کیا کیا لے کر 1-2 مہینہ وہاں پہ گھومنے کے لیے اتنا وزن لے کر گئے. تو دنیا میں تو کتنا بھی وزن لے کر جائے کوئی فائدہ نہیں. سوال یہ ہے مرنے کے بعد جب برزخ میں اٹھے کتنا وزن لے کر آیا ہے. اصل خدا تجھے دیتا ہے، دنیا کے لیے نہیں دیتا، آخرت کے لیے دیتا ہے. تو دشمن نے ایک ایسا سسٹم بنایا. پہلے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھو. جب تک اپنی معرفت حاصل نہیں کرو، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھاؤ گے نہیں میرے لال. چھوٹا بچہ ہے اسے بتاؤ جسم اور سول، باڈی اور روح تمہاری حقیقت کیا. اگر اس نے یہ سمجھا بچپن سے کہ میں باڈی ہوں، تو یہ صبح سے شام تک محنت کس کے لیے کرے گا؟ باڈی کے لیے کرے گا. پھر نماز پڑھے گا، اس کو تکلیف ہے. سیدھی بات ہے، صبح 5 بجے بندہ اٹھے تکلیف تو ہوتی ہے، صبح سے شام تک بندہ بھوکھا رہے تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن یہ تکلیف کس کی، اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ میں باڈی کو تکلیف دے رہا ہوں لیکن فائدہ کسے دے رہا ہوں؟ روح کو فائدہ دے رہا ہوں. اسے بتاؤ بیٹا باڈی بلڈنگ بھی کرتے ہو نا، جسم کو تکلیف ملتی، مسلز ایک دن میں نہیں بنتے، مہینے لگتے ہیں مسلز بننے میں. گھوڑا جب ٹریننگ کرتا ہے وہ اس ریس میں جیتتا ہے جب گھوڑا محنت کرتا ہے. تو یہ بدن تیرا گھوڑا ہے، اسے محنت نہیں کرائے گا یہ تجھے جنت تک نہیں لے کر جائے گا. اسے سست بنا دے گا، یہ بیٹھا رہے گا، جنت کا سفر طے نہیں کرے گا. کربلا میں جسم قربان ہوئے، روح بچے. سب سے زیادہ تکلیف کربلا میں جسموں کو آئی لیکن روح سکون میں تھے. حسین کے سینے پہ شمر سوار تھا لیکن میرے مولا کے چہرے پہ اطمینان تھا. صلوات پڑھے محمد و آل آج چھوٹا سا اشارہ دے رہا ہوں، اس کی تفصیل میں کل چلا جاؤں گا. پر میں جس نے خود کو پہچانا، تو اپنی پہچان اپنی ڈیفینیشن سے ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنی ڈیفینیشن جسٹ باڈی کی تو آپ وہی کرو گے آج دنیا کر رہی ہے. اور کس قدر دنیا گر گئی نا، کس قدر. کئی ایسے مطالب جو ممبر سے بیان نہیں کر سکتے. اتنی دنیا گری شہوتوں میں، لذتوں میں، تباہیوں میں، نشوں میں. جس انسان کو معرفت نہیں نا، جب اسے زیادہ پیسہ ملتا ہے نا وہ عیاش ہو جاتا ہے. سکون پھر بھی نہیں ملتا. یہ کمال ہے خدا بندی ہے. یہ قرآن کا ایک جملہ لیکن اسے کھولا جائے تو اس میں بڑے مفاہیم ہیں. کہ من ثقلت موازینہ، جس کا وزن زیادہ ہوگا آخرت میں، فہو فی عیشۃ راضیہ.
ایسا عیش کرے گا جس عیش میں راضی ہوگا. دنیا کا کوئی بھی عیش آپ کو راضی نہیں کرتا. مثلا انسان کا دل شہوت کا مزہ لینا، شہوانی لذتوں میں مبتلا. اب دنیا شہوت کو بڑھانے کے لیے بڑی بڑی قسم کے میڈیسن بناتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کا دل نہیں بھرتا. بڑی سی بڑی شہوت لے لے، انسان پھر بھی راضی نہیں ہوتا. انسان کا دل کھانا کھاؤ نا، بڑے بڑے سفرے سجاتا ہے. مثلا 10 دن مرغی کھائے گا، کہے گا یار چینج کرو. پھر دال کھائے کہے گا چینج کرو. دنیا کی کوئی چیز اس کے پیٹ کو مطمئن نہیں کرتی. یہاں سے آپ کا دل ہوگا یہ دنیا کا حسین ملک کون سا ہے، چلو سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، دیکھ کے آؤ گے ایک بار 2 بار، پھر کہو گے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے. اچھا کشمیر گھوم لو گے، 4 بار جاؤ گے بور ہو جاؤ گے، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے. یعنی دنیا کا حسین ترین منظر بھی دیکھ لو نا، اس کے بعد بھی ایک ہی سوال اندر سے اٹھتا ہے، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے. دنیا کا مجھے کوئی ارب پتی دکھا دو. اچھا یہ نیچر سب کی ہے، مومن ہو، فاسق ہو، ولی ہو، نبی ہو، سب کی یہ سیم نیچر ہے. اللہ نے سب کے اندر یہ رکھی ہے، کیونکہ اللہ نے تیرے اندر اپنی ایک نشانی رکھی. اب اس کو تھوڑا کھولوں. آپ دنیا کا کوئی ارب پتی دکھا دو جو اپنے اربوں پہ اسٹاک لگا لے کہ آج کے بعد مجھے نہیں کمانا. نہیں. بل گیٹس ارب پتی یہ کہتا ہے اور مال چاہیے اور دولت چاہیے. انسان کبھی بھی اسٹاپ کا نام نہیں لیتا. حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے. میں نے کسی جوان کو کہا، میں نے کہا کہ کون سی نوکری چاہیے؟ مولانا 2 لاکھ والی ہو تو ہے نا. ٹھیک ہے دلا دیا آپ کو 2 لاکھ کی نوکری. 2 سال کے بعد پوچھو مولانا 4 ہو جائیں. چلو 4 لاکھ کی بھی نوکری مل جائے نا، 4 سال کے بعد پوچھو گے کہ مولانا گزارا نہیں ہوتا، 6 لاکھ والی ہو جائے. بندہ راضی نہیں ہوتا. 10 لاکھ بھی سے مہینے میں ملے نا، ہاں ابھی کہتا ہے 2 لاکھ ہوں تو راضی، جب ملے گا نا راضی نہیں ہوگا. کہے گا 10 کروڑوں بندہ کمائے نا، راضی نہیں ہوتا. کہتے ہیں اربوں کماؤ. بلینر ہوگا کہے گا میں ارب پتی بن جاؤں. امریکہ سے بولو گے نا تجھے پوری دنیا کا قبضہ چاہیے، کہے گا ہاں تو پوری دنیا امریکہ کو دے دو. آخر میں کہے گا مریخ بھی چاہیے، چاند بھی چاہیے. یہ جتنے سیارے دیکھتے ہو نا ان پر بھی میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بشر کی نیچر ہے. بشر کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کوشچن ہے. مجھے کوئی چیز مطمئن کیوں نہیں کرتی؟ پاکستان میں مدانیہ انگلینڈ چلا جاؤ، انگلینڈ میں کیا وہاں راضی میں، یورپ کیا وہاں راضی میں. مولانا شادی ہو جائے بس اور کچھ نہیں چاہیے، شادی بھی ہو گئی. مولانا بچے ہو جائے اور کچھ بچے بھی ہو گئے. بیٹا اللہ دے دے، بیٹا بھی ہو گیا. رکتا ہی نہیں، کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انلمیٹڈ کی جو خواہش ہے نا، یہ تیرے جسم کی خواہش نہیں، تیرے روح کی خواہش ہے. انلمیٹڈ سمجھتے ہیں نا، لامحدود. انٹرنیٹ کی کمپنیاں جب پیکیجز بھی دیتی ہے نا، کہتی ہیں اتنے پیسے دو، انلمیٹڈ پیکیج ہے. حالانکہ واللہ کوئی پیکیج انلمیٹڈ نہیں. دھوکہ ہی دھوکہ ہے. ان کو پتا ہے یہ مہینے میں میکسیمم کتنا یوز کرے گا، اس کی حد سے زیادہ ہم دیں گے وہ انلمیٹڈ بن جاتا ہے. حالانکہ کوئی چیز انلمیٹڈ نہیں ہوتی. کوئی دنیا کا کوئی ایسا ہارڈ ڈسک ہے جو انلمیٹڈ ہو؟ نہیں. لیکن کبھی سوچا ہے اللہ نے تجھے انلمیٹڈ میموری دی ہے؟ ایسا ہے کہ تم قرآن یاد کر لو، دماغ کا بس بہت ہو گیا، اب زیادہ گنجائش نہیں. 10 قرآنوں کے مطابق حدیثیں، آیتیں سب یاد کر لو، پھر بھی دماغ کبھی بھرتا نہیں ہے. انلمیٹڈ. کیونکہ یہ مٹیریل یہاں نہیں جا رہا. تمہارے اندر ایک روح ہے. روح ایک ایسا وجود ہے جو انلمیٹڈ ہے. روح کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ساتھ میں اللہ نے جسم دیا. غور سے سنیے گا، جسم کیا ہے؟ لمیٹڈ. پیٹ چھوٹا دیا، ایک محدود کھانے سے بھر جاتا ہے. لمیٹڈ. دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جو لمیٹڈ نہ ہو. شہوت لمیٹڈ، کھانا لمیٹڈ. کام کرو گے آخر باڈی تھک جائے گی، لمیٹڈ. نیند میں مزہ آئے گا، لمیٹڈ ہے. ایک لمٹ تک نیند کرو گے، اس کے بعد دل نہیں کرے گا بندہ نیند کرے. غلطی انسان کہاں پہ کرتا ہے؟ اللہ نے تو میلاب کی ہے. انلمیٹڈ روح کو لمیٹڈ جسم میں ڈال دیا. یہ کمال خدا بندی تھا. یعنی انلمیٹڈ روح جس کی خواہشیں انلمیٹڈ ہیں، اسے کہاں ڈال دیا؟ لمیٹڈ جسم میں. اب خواہش روح کرتی ہے،
میں اسے پورا کس کے لیے کرنا چاہتا ہوں؟ جسم کے لیے، کیونکہ میں نے کہا میں جسم ہوں۔ اب میں جسم کے لیے انلمیٹڈ چیزیں ڈھونڈتا ہوں، حالانکہ جو انلمیٹڈ کی خواہش ہے وہ روح کر رہا ہے، لیکن میں ڈھونڈ کس کے لیے رہا ہوں؟ جسم کے لیے رہا ہوں۔ اور جسم تو کبھی مطمئن ہوتا نہیں، کیونکہ جسم لمیٹڈ ہے۔ اگر وہ خواہش روح کی پوری کی جائے تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ سوچتے ہو نا امام حسین کے چہرے پہ سکون تھا، کیسے تھا؟ بی بی زینب بڑے سکون میں تھی، ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، بیٹے مارے گئے، بھائی مارا گیا، لیکن سکون کے ساتھ کھڑی، کیونکہ زینب نے اپنی روح کو وہ دیا جس سے روح مطمئن ہوتی ہے۔ اب علمی بحث ہے، ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ روح ہو، آپ جسم نہیں ہو۔ عربی کا ایک لفظ ہے طالب، دوسرا لفظ ہے مطلوب، اس کو ذہن میں بٹھا دیجیے، بچے بھی یاد کر لیں، طالب اور مطلوب۔ میرے اندر پیاس آئی، پیاس کی طلب ہوئی، کس کا طالب ہوں؟ پانی کا۔ پانی مطلوب ہے، پیاس طالب ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی نہیں ہو سکتا انسان کسی ایسی چیز کی طلب کرے جو باہر موجود نہ ہو۔ اگر اللہ نے پیاس رکھی ہے تو باہر پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں تمہارا دل ہے کوئی میٹھا کھاؤ، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں میٹھا نہ ہو۔ میٹھے کی طلب ہے تو باہر میٹھا ہوگا۔ آنکھوں کو پسند ہے کوئی حسین منظر دیکھے، یہ ہو نہیں سکتا دنیا میں کوئی حسین منظر نہ ہو۔ اگر آنکھ دی ہے تو تصویر کا ہونا ضروری ہے، اگر کان دیے ہیں تو آواز کا ہونا ضروری ہے، اگر بھوک دی ہے تو کھانے کا ہونا ضروری ہے، اگر پیاس دی ہے تو پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اب مولا فرماتے کیسے ممکن ہے؟ ہر انسان کے اندر لامحدود کی طلب ہے، ہر انسان لامحدود کا خواہش ہے۔ میں نے ایک جگہ مجلس میں دعا کروائی، مومنین ناراض ہو گئے، دعا بڑی عاقلانہ تھی لیکن آپ کا ناراض ہونا بھی بنتا تھا۔ کیوں؟ میں نے کہا انشاءاللہ 70 سال کے بعد تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ کوئی مولوی ہے کیا ہے بددعا دے رہا ہے؟ میں نے کہا لگا میں نے دعا دی ہے، تم میں سے کوئی 20 کا، کوئی 60 کا، کوئی 50 کا، پلس کرو 70 تو تقریباً 150 تو ویسے ہی بن گئے، لیکن آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ انلمیٹڈ کے عاشق ہو، آپ کو پتا بھی ہے 90 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، لیکن اگر کوئی حکیم جھوٹ بھی بولے نا یہ دوا کھا لو 10 سال زندگی بڑھ جائے گی، لاکھوں دے دو کہ دوا دو مجھے۔ انلمیٹڈ کے خواہش، شہوت لمیٹڈ ہے، بندہ ہر وہ چیز استعمال کرتا ہے تاکہ میری لذت کا جو پیریڈ ہے وہ کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے۔ کھانا لمیٹڈ ہے، سفروں کو سجاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لذت کو کیا کروں؟ حاصل کروں۔ پتا ہے دولت انلمیٹڈ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انلمیٹڈ دولت کے پیچھے ہوتا ہے۔ اے انسان غافل، مولا فرماتے ہیں یہ انلمیٹڈ کی خواہش جسم کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ روح کی ہے۔ اور انلمیٹڈ تجھے دنیا میں ملنے والا نہیں ہے، تبھی موت کا آنا ضروری ہے تاکہ تو انلمیٹڈ سے ملاقات کر سکے۔ جس چیز کا تو طالب ہے تیرا مطلوب پروردگار عالم ہے۔ تو ایسے حسن کا عاشق ہے جس حسن کے بعد تو یہ نہ بولے اس سے زیادہ حسین چاہیے، اور وہ حسین حسن پروردگار عالم کا حسن ہے۔ تو طاقت کو پسند کرتا ہے، تو پاور کو پسند کرتا ہے۔ کیوں ہمارے حکمران کرسی پہ بیٹھتے ہیں چپک جاتے ہیں؟ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، قصور ان کا نہیں ہے۔ انسان کو پاور پسند ہے، انسان کو طاقت پسند ہے، انسان کو شہرت پسند ہے، انسان کو مال پسند ہے، کیونکہ مال کے ملنے سے یہ طاقت کو محسوس کرتا ہے، پاور کے ملنے سے یہ اپنے طاقت کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو انلمیٹڈ ہو۔ وہ کون سی طاقت ہے جو انلمیٹڈ ہے؟ وہ وحدہ لا شریک کی طاقت ہے۔ اب روح کو چاہیے خدا، اور جب خدا روح کو ملتا ہے تو بندے کے چہرے پہ وہی سکون آتا ہے جو کربلا میں حسین کے چہرے پہ سکون تھا۔ تبھی کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دل سے مراد روح ہے، جہاں لفظ قلب ہے نا، قلب سے مراد روح ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح اگر مطمئن ہوتی ہے تو اللہ کے میلاد سے مطمئن ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کو میری بات اور واضح ہو جائے، بچے جوان بھی سمجھ جائیں۔ مولا فرماتے ہیں بڑے بڑے سفروں پہ نہ بیٹھا کرو، بڑے بڑے سفروں پہ نہ بیٹھا کرو، بیٹھو گے بے سکون ہو کے اٹھو گے۔ علی کا فارمولہ ہے،
تو میں نے کہا کبھی آزما کے دیکھ لینا. کیسے؟ اب کراچی کا تو مجھے پتا ہے، لاہور کا مجھے نہیں پتا. ہمارے یہاں کچھ ایسے ہوٹلز ہیں جو کہتے ہیں بھائی فی پرسن 6,000 دو، 8,000 دو، 9,000 دو، اور ہوٹل میں پورا بوفا ہے جس میں مثلا 40 کھانوں کے آئٹم ہیں. اب انسان کے اندر خواہش انلمیٹڈ کی ہے. اب یہ نہیں سمجھتا یہ خواہش روح کی ہے، بدن کی نہیں ہے. اسے اپلائی کہاں کرتا ہے؟ بدن. اب بدن کو انلمیٹڈ لے نہیں سکتا، اس کی وجہ سے یہ تنگ آ جاتا ہے، ہیزیٹیٹ ہو جاتا ہے. غلطی خود کرتا ہے تو ہیزیٹیٹ بھی کیا ہوتا ہے؟ خود ہوتا ہے. اب اس نے فیملی کے 4-5 ممبر تھے، اس نے 8,000 دیے اور کہا بھائی چلتے ہیں، 40 آئٹم کھانے کے ہیں. مولا نے منع کیا نہیں جانا، بے سکون ہو جاؤ گے. لیکن اس نے کہا نہیں مجھے تو کھانے. اب یہ سمجھ رہا ہے ہوٹل والا بڑا بے وقوف ہے، 6,000 میں مجھے 40 آئٹم دے رہا ہے. اب یہ ہوٹل والے کو ٹوپی پہنا رہا ہے، ہوٹل والا تجھے بے وقوف بنا رہا ہے. وہ ڈبل ٹوپی تجھے پہنا رہا ہے. اسے پتا ہے اس کے پیٹ کا سائز کتنا ہے، 600 گرام 800 گرام میکسیمم. تھوڑی بہت صفات ہوں گی امیر شام والی، ہاں تو چلو 1.5 کلو کھا لے گا بندہ. ہاں اس سے زیادہ تو پیٹ میں گنجائش، کتنا بندہ پیٹو ہونا، کتنا پیٹ کتنا ہوگا. ہاں یونیکنیس ہو، کوئی بندہ پتہ نہیں پورے ہوٹل کے 40 آئٹم کھا لے، وہ بھی ایک بندہ ہوگا نا، سارے تو نہیں کھا پائیں گے، پھر بھی اس کا نقصان نہیں ہے. اسے پتا ہے کتنا کھائے گا، اس نے 40 آئٹم رکھ دیے. اسے پتا ہے اس کے اندر انلمیٹڈ کا عشق ہے، اس نے انلمیٹڈ آئٹم رکھ دیے. تو انلمیٹڈ کو دیکھ کے اس کے پیچھے دوڑتا گیا، لیکن اسے یہ پتا ہے اس کا جسم لمیٹڈ ہے، یہ زیادہ کھا نہیں سکتا، سارا بچا لے گا. اب بندہ خدا اپنی فیملی کے 4 ممبر 5 ممبر فی ممبر سمجھو اس نے 6,000 بھی خرچ کیا تو 35,000 تو اس کے ایسے گئے. اب گیا سیدھا ہوٹل میں بڑا خوش ہو کے، اچھا چرغا بھی ہے، مرغا بھی ہے، مچھلی بھی ہے، سب کچھ پڑا ہوا ہے. اب کسی بھی چیز کو مزے سے کھا نہیں پائے گا. تھوڑا یہاں سے لیا تاکہ سب کھانا ہے نا، تھوڑا یہاں سے لیا، تھوڑا وہاں سے لیا. بچے کو بھی ڈانٹے گا میں نے بڑا خرچہ کیا ہے. جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. بعض لوگوں کو شادی کی دعوت ملتی ہے نا، 2 دن کھانا نہیں کرتے. بھئی تو کیسا مومن ہے، تو اس کا دشمن ہے. مولانا لفافہ دے رہا ہے، اسے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ بندے خدا، مومن کا دوست ہوتا ہے. اس کی نیت یہ ہے 2,000 دیے ہیں لیکن پوری دیگ اس کی کھا کر آؤں. بے وقوف انسان نقصان خود کو دے رہا لیکن اس کو نہیں دے رہا. باڈی لمیٹڈ لیول میں جتنا باڈی کو چاہیے اتنا کھانا لیتی ہے، جذب کرتی ہے، باقی کو دفع کر دیتی ہے، تو کھانا ضائع ہو جاتا ہے. تم زبان کی لذت کے لیے تو کھاتے جاتے ہو. مولا نے سفرے کے آداب، آج بیماریاں کیوں ہیں؟ یہ بی پی، یہ بلڈ پریشر ہے، کیوں بیماریاں؟ تمہیں پتہ ہے نہیں سفرے میں بیٹھنا کیسے. سفرے پہ بیٹھتے وقت علی کا نام لیتے ہیں، کھاتے وقت علی کے دشمن کا نام لیتے ہیں، تو فائدہ تجھے قطع نہیں ہوگا. اہل بیت کے جتنے دشمن تھے کھا کھا کے مر گئے. مولا نے بددعائیں بھی وہ دی تھی نا، کھا کھا کے مر گئے. ایک مرا پیٹ سے شراب پی رہا تھا، دوسرا مرا پیٹ اس کا پھٹ چکا تھا، اس لیے اس نے کھایا تھا پیٹ پھٹ چکا تھا. لیکن اہل بیت کی شہادت مسجد میں ہوتی ہے. جس چیز میں ان کو لذت ملتی تھی نا، اللہ نے اسی لذت کے دوران ان کی روحوں کو ان کے وجود سے باہر نکالا. یہ مقام اہل بیت تھا. مولا فرماتے بڑے بڑے سفروں پہ نہ بیٹھا کرو، سکون تیرا تباہ ہو جائے گا. کیونکہ خواہش روح کی ہے، روح انلمیٹڈ کو پسند کرتی ہے. تو اپلائی کہاں پہ کر رہا ہے؟ جسم پہ کر رہا ہے. اب یہ کھاؤں یہ کھاؤں یہ کھاؤں، 40 آئٹم میں سے میکسیمم 8-9 آئٹم کو چکھے گا، کھائے گا نہیں. بچوں نے بھی نہیں کھایا، بیوی نے بھی جتنا جگہ تھی اتنا. اب جیسے اس ہوٹل سے باہر نکلے گا نا، اس کا موڈ آف. پیسے اتنے بھرے، کسٹرڈ نہیں کھا پایا، آئس کریم بھی کھانی تھی، جگہ نہیں تھی. بدبخت ہوٹل والا لے جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، ورنہ گھر لے آتا وہیں پہ کھا لیتا. یہاں بچے کو تھپکیاں مارتا ہو گیا، تو نے کیوں نہیں کھایا؟ 8,000 9,000 میں نے خرچہ کیا. یعنی کھاتا 6,000 کا ہے اور پیسے 30,000 بھر کے آتا ہے اپنے ہرس کی خاطر. مولا فرماتے جس میں معرفت ہونا کہ جسم کو محدود چیزوں کی ضرورت ہے، وہ محدود چیزیں رکھتا ہے. تو 40 آئٹم دیکھ کر بھی بے سکون رہتا ہے، اور اپنے گھر کی زمین پر دال روٹی کھا کر بھی وہ بندہ سکون سے بیٹھتا ہے.
اسے پتا پیٹ کو کیا چاہیے، کھانا چاہیے، لذت، اب لقمہ نیچے گیا لذت ختم۔ اب دال کھاؤ یا مرغی کھاؤ، مزہ تو تب تک ہے نا چیز زبان پر ہے، جیسے زبان سے نیچے گئی۔ آیت اللہ ایران کے بہت بڑے آیت اللہ تھے اصفہانی، کہتے تھے بھائی پیٹ تو جو بھی دو یہ بھر جاتا ہے، پیٹ کو مرغی دو یا دال دو، پیٹ نے تو بھرنا ہے، بھر جاتا ہے، کہ اپنے پیٹ کو جہنم کی ایندھن نہ بناؤ۔ جتنا ضرورت ہے، آپ کے مراجع ان کی عمریں دیکھیں کتنی بڑی ہیں، 90 سال، نہ وہ چرغے کھاتے ہیں نہ وہ مرغے کھاتے ہیں، عمریں بھی لمبی ہیں، دماغ بھی کام کر رہا ہے، الزائمر کا شکار بھی نہیں ہے، سکون سے معصومین کے حرم میں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا جسم کو وہ دو جو جسم کی ضرورت ہے، روح کو وہ دو جو روح کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ بس یہ معرفت نفس، انسان سب سے پہلے اپنی تربیت کرو۔ تربیت تب ہوتی ہے جب انسان خود کو پہچان لے۔ کل انشاءاللہ مزید اس بحث کو کھولیں گے، لیکن 2 مجلسوں میں اتنا سمجھ لیں کہ انسان جسم کا نام نہیں ہے، انسان روح کا نام ہے۔ اور میں نے بہت بڑی دلیل دی آپ کو کہ کسی انگریز کو بٹھا کر پوچھو کہ بھائی تمہارے روح میں انلمیٹڈ کی خواہش ہے، حالانکہ جسم لمیٹڈ ہے۔ اگر یہ خواہش ہے تو اس خواہش کا پورا ہونا ضروری ہے، اگر طلب ہے تو مطلوب کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسے بولیے یا تو مجھے مطلوب بتا یا میں تجھے مطلوب دکھاتا ہوں۔ وہ مطلوب صرف پروردگار عالم ہے جو انلمیٹڈ وجود ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ وجود ہے جس سے سکون ملتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ زندان کی اندھیری راتوں میں سیدہ زینب نماز شب کے پڑھتی تھی۔ اب سمجھ آئی کہ کہا کہ عباس ایک رات کی مہلت مانگو، ایک رات کی مہلت، کیا کرنا ہے اس رات میں؟ کہا اللہ کی تسبیح کرنی ہے، تقدیس کرنی ہے۔ لشکر یزید کہتا ہے حسین کے خیموں سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آواز نکالتی۔ اپنے معشوق سے حسین جب ملے تو نو کے نیزہ پر بھی اس کا ذکر کرنے لگے۔ اصل وہی عشق ہے، اگر اس سے مل جائے نا تو دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو بندہ پریشان نہیں ہوتا، اگر وہ مل جائے تو پھر سکون ابدی ملتا ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں پورے سفر میں نے نہیں دیکھا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھے، پر روح میں طاقت ہے، بدن کمزور پڑ جاتا ہے پر روح زینب اس بلندی پر۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ، اور دعا کریں خدا السلام کے صدقے میں ہم سب کو زیارت حسین کا ثواب عطا کرے۔ السلام سب مل کے السلام میرا سلام
یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام ہے میرا سلام سکینہ کے زخمی رخسار ہے میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا میرا سلام ہو زینب کی زخمی کلاریوں بڑی مظلومہ بی بی ہے بی بی زینب۔ اللہ کسی کو بچپن میں ماں کا جنازہ نہ دیکھا۔ جب 5 برس کی تھی تو اماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی بسیاں دیکھی۔ جب جوان ہوئے بابا علی کے زخمِ سر کو دیکھا۔ ابھی بابا شہید ہی ہوئے تھے، زینب نے حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے۔ پوری زندگی مسائل میں گزری میری بیٹی کے 5 برس کی عمر۔ بی بی زہرا نے کہا فضا ذرا میری بیٹی زینب کو بلا، میں کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی سی بچی ماں کے قدموں میں آگے بیٹھ فرماتی اماں کو اتنی تکلیف تھی کہ اماں اپنے ہاتھوں سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ میں کہوں گا شیعو جب تسبیح زہرا پڑھو خدا کو ٹوٹے ہوئے بادوں کا واسطہ دیا کرو۔ کہا بیٹی زینب وہ گٹھڑی لا کر دینا۔ جیسے گٹھڑی لا کے اماں کے سامنے رکھی، سیدہ نے گٹھڑی کو کھول ایک مرتبہ سفید کفن نکالا۔ کہا زینب یہ کفن بابا کو دینا۔ اماں یہ کس کا کفن؟ روکے کا زینب یہ تیری ماں زہرا کا کفن۔ روکے کا مالا آپ کو لمبی عمر دے۔ کہا زینب میرے جانے کے دن آ گئے۔ ماں سے کفن دیا، پھر سیدہ نے دوسرا کفن دیا۔ کہا زینب یہ کفن حسن کو دینا۔ اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے۔ روکے گا اماں میرا بابا بھی نہ رہے گا۔ زینب تیرے بابا کے سر پہ ضربت لگے گی۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دونوں کفن بی بی زینب نے لی۔ اب جو گٹھڑی کو دیکھا ایک اور کفن تھا۔ بی بی زینب کہتی ہے میں دل ہی دل میں دعا کرتی رہی، اللہ کرے یہ کفن اماں زینب کا کفن ہو، اللہ کرے یہ کفن میرے حسن کا کفن نہ ہو۔ اللہ بہنوں کو بھائیوں کے جنازے دکھائے۔ کہاں میں رو ہی رہی تھی، اللہ کرے یہ میرا کفن ہو۔ اماں نے کہا زینب یہ کفن دے۔ اماں یہ کس کا کفن ہے؟ زینب یہ حسین کو دینا، یہ میرے حسن کا کفن ہے۔ میں نے روکے گا ماں میرا حسن بھی مر جائے گا۔ زینب زہر حلال سے میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر نکلیں گے۔
جو گٹھڑی میں دیکھا آخری کفن باقی تھا، زینب کہتی ہے میرا کلیجہ ہلنے لگا، میں نے کہا اللہ کرے یہ میرے حسین کا کفن اور زینب مر جائے، لیکن حسین کا مرنا نہ دیکھے۔ میں نے کہا ماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا زینب یہ میرے حسن کا کفن ہے۔ اماں حسن کا کفن کو دیا، کہا زینب 70 تیر میرے لال کے جنازے پہ برسائے جائے گا، اور میرے لال کو دوبارہ کفن دے۔ میرا حسن ہائے مظلوم حسن، فرماتی ہیں اب جو گٹھڑی دیکھے گٹھڑی خالی تھی، بی بی زینب کہتی ہے میں نے کہا الحمدللہ زینب حسین کا مرنا نہیں دیکھے گے، اللہ کرے زینب مر جائے میرا حسین زندہ رہے۔ اتنا ہی کہنا تھا۔ اماں نے کہا زینب وہ سفید کرتا نہ کر دینا۔ میں نے کہا اماں یہ کس کا کرتا ہے؟ کہا زینب یہ میرے حسین کا کفن ہے۔ اماں علی کے لیے کفن دیا، حسن کے لیے کفن دیا، اماں میرے حسین کے لیے کرتا کیوں؟ کہا زینب کربلا کربلا میرے تین دل کا پیاسا حسین، بدن پہ گھوڑے دوڑا جائے گے، وہ تیروں اور نیزوں سے بدن کو چھلنی کیا جائے گا۔ وہ دن آیا جس دن کا زینب کو بڑا ڈر تھا۔ مولا حسین خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب مجھے اماں زہرا کا کرتا دینا۔ حسین نے زیب تر کیا۔ روایت کے جملے جب مولا حسین شہید ہو گئے، بی بی زینب مقتل میں گئے، کہیں دائیں دیکھیں حسین نظر نہیں آئے، بائیں دیکھا حسین نظر نہیں آئے۔ میرے امام زین العابدین فرماتے ہیں بدن دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا بدن سر سے پہچانا جاتا ہے، یا بدن کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے۔ میرے بابا کے بدن پہ سر موجود نہیں تھا، اور بدن پہ لباس موجود نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز الیا الیا، او میری دکھیاری زینب میرے قریب پروردگار مجھے مولا حسن حسین کی مظلومیت کا باعث، زینب کے گریے کا باعث ہمیں قبر و قیامت کے رونے سے محفوظ فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ تو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع